حضرت کے ہاتھوں اور معزز علماء کرام کے ہاتھوں فارغ ہونے والے اور حفظ کی تکمیل کرنے والے طلباء کے سروں پر دستار سجائی جائے گی۔ میں طالب علم کا نام پکار رہا ہوں، وہ طالب علم آگے آتے جائیں، اور یہاں اسٹیج پر جو معزز علماء کرام ہیں، مولانا محمد اکبر صاحب امینی، حضرت مولانا قاری عبداللہ صاحب سابق استاد دارالعلوم دیوبند، صدر المدرسین قاسم العلوم چانیوں کی ڈھانی، حضرت مولانا مفتی جمال الدین صاحب، مولانا صدیق صاحب، یہ سب حضرات آگے تشریف لے آئے۔ حضرت اپنے ہاتھوں سے دستار فضیلت باندھیں گے اور آپ حضرات بھی اس میں شریک کریں۔ حضرت مولانا سلیمان احمد بشیر ندوی صاحب، مولانا احمد اللہ صاحب، یہ بھی یہاں کے پرانے فیض یافتہ ہیں اور الحمدللہ مدرسے سے عقیدت و محبت رکھتے ہیں۔ عبدالرؤوف محمد عمر بنیانہ جیسلمیر کے ہیں اور شروع سے لے کر آخر تک یہی تعلیم حاصل کی ہے۔ عبدالرحیم مولانا احمد پچپدرا راجستھان باڑمیر کے ہیں۔ یہ سند بھی دیتے ہیں۔ محمد بنیامی ولد محمد حسن باڑمیر راجستھان۔ ان سب طلباء کے والدین اور سرپرست بھی یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں، اگر وہ آگے آ سکیں، کوئی جھجک نہ ہو تو وہ بھی آگے آ سکتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے یہ دستار باندھنے کی سعادت میں شریک ہو سکتے ہیں۔ محمد شفیع نصیر الدین نواتلا راجستھان۔ شہاب الدین بیاور کے ہیں، راجستھان کے، آگے تشریف لائیں۔ علی محمد رمضان صاحب ٹھیکیدار، الحاج محمد حسن صاحب غوری بھی آگے تشریف لائیں۔ محمد یاسین بن محمد سلیمان باڑمیر راجستھان۔ محمد آصف بن فضل الدین باڑمیر راجستھان۔ محمد مرغوب بن محمد مشتاق سوائے مادھوپور راجستھان۔ مشتاق علی بن محمد ایوب کرولی راجستھان۔ محمد سلطان بن محمد قربان جودھپور، شہر جودھپور راجستھان۔ محمد اشفاق بن محمد محسن باڑمیر راجستھان۔ اس طالب علم کے دادا محترم حاج عبدالشکور صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، وہ حاجی عبدالغفور صاحب کے طالب علمی کے دور میں خادم بھی رہے۔ بڑی سعادت کی بات ہے، یہاں کے فیض یافتہ بھی ہیں اور مبارک ہو سجیے مجلس ختم بخاری ہے، مبارک ہو سجیے مجلس ختم بخاری ہے، مبارک ہو سجیے مجلس ختم بخاری ہے، نمایاں چار جانب جلوہ انوار باری ہے، ہنسی گلزار بہتی پر گٹا رحمتیں جن بچوں نے خدا حفظ مکمل کیا ہے، محمد محتشم سہارنپور اتر پردیش۔ یا کی خاک شمع نور اب سے جگمگائی، اسلام الدین محمد حنیف بن اسلام الدین باڑمیر۔ تبدیل پائی ہے،
سجائے علم حکمت کا گسی گلزار مولانا اکرام ناظرین تعلیمات جامع العلوم دنیا میں بازار بیتی ہے مولانا عبدالحکیم صاحب مدرس مدینہ العلوم ناگریہ آپ پیارے تشریف لائے اور بچوں کی دستار سبب سجا جاری ہے دلوں پر محمد آصف بن محمد آفا عشق جاری ہے محمد آصف بن محمد آفا یہی سامان باری ہے مبارک ہو محمد غفران بن محمد مصطفیٰ مبارک محمد ناصر بن محمد عارف پورنیہ بہار محمد غلام بن محمد صدر اللہ دربھنگہ بہار محمد ابرار محمد عباس نور میوات ہریانہ محمد یوسف محمد آفاق کشن گنج بہار حق سے جگہ بگایا ہے یہاں کا پتا پتا نور حق سے جگہ بگایا ہے یا عبد الکریم محترم شیخ لاسانی یا پہ حضرت جاوید مسلم شیخ ثانی یا کار کوئی استاذی محبوب لگتا ہے جمال مطلوب لگتا ہے یا کار کوئی استاذی محبوب لگتا ہے مبارک ہو صدی مجلس ختم بخاری ہے بھائی بیٹھ جائیں طلبہ بیٹھ جائیں مہمان بیٹھ جائیں مجلس اور یہ موبائل رکھ دیں موبائل رکھ دیں آپ حضرات بیٹھ جائیں دعا ہونی ہے انعامات حضرت کو جلدی جانا ہے ہمارے ہاں سال بھر طلبہ کو تقریر اور تحریر کی مشق کرانے کے لیے انجمن کا پروگرام ہوتا رہتا ہے اور مختلف اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه والأئمة المحدثين أما بعد قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس والأذل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاصد فهو الجائر وبالسند المتصل منا إلى الإمام أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن قعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم انا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض
یرحمکم من فی السماء رواہ الترمذی وابو داود ورواه احمد وبالاسناد المتصل منا الى الامام الهمام امیر المؤمنین فی الحدیث قال حدثنا احمد بن اشقر قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قابل احترام حضرت صدر محترم مغربی راجستھان کے موقر اور مبجل علماء کرام، ذمہ داران مدارس دارالعلوم عربیہ اسلامیہ کے اراکین کی دعوت اور اساتذہ کی دعوت پر تشریف لانے والے اطراف و اکناف، دور و دراز کے علم نواز علماء نواز برادران اسلام، اس وقت ہمارا دارالعلوم عربیہ اسلامیہ کے آنگن میں اور اس کی پرسکون مسجد کے اندر اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی الجامع الصحیح للبخاری کی تکمیل اور ختم کے موقع پر ہماری حاضری ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے آنے کو قبول فرما کر اپنی رضا کا پروانہ ہم سب کو نصیب فرمائے. سب سے پہلے تو ایسے موقع پر ہمیں اپنے اکابرین، اپنے مشائخی، اپنے اولیاء اور ہمارے پیشرو علماء کرام کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے کہ انہوں نے کس خلوص اور للہیت کے ساتھ مدارس دینیہ کی بنیاد ڈالی اور ان مدارس کے اندر طلباء کو دور و دراز علاقوں سے اپنی آغوش میں لے کر اس قابل بنایا کہ وہ ہندوستان کے چپے چپے میں نہیں بلکہ وہ دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچ کر کتاب و سنت کی خدمت خلوص کے ساتھ انجام دے رہے ہیں. چنانچہ جیسا کہ ہمارے اس ادارے کے شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالکریم صاحب نے فرمایا کہ حضرت تھانوی رب اللہ مرقدہ سے وابستہ اور مرشد تھانوی کے دامن سے اپنے آپ کو جوڑنے والا ایک صوفی منش انسان کہ جس نے یہاں پر اس ادارے کی داغ-بیر ڈالی اور پہلے شہر میں اور اس کے بعد حاجی عبدالغفور صاحب کے احفاد اور ان کے بیٹوں جس میں حاجی حسن صاحب اور دیگر ان کے افراد خانہ کا پورا دخل ہے. یہ ادارہ شہر سے نکل کر باہر آیا اور مفکر اسلام کی دعائیں صدیق وقت اور جنید وقت حضرت بانوی رحمۃ اللہ علیہ کی توجہات، مناظر اسلام حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب کی آہ سحرگاہی اور نہ معلوم کیسے کیسے مقتدا اور کیسے کیسے اہل اللہ کی توجہات اس ادارے میں رہی، جس کے نتیجے میں ان کا خواب شرمندہ تعبیر ہوا اور آج 5ویں مرتبہ ختم بخاری شریف کا اجلاس، جس کے اندر
قرآن پاک نے کہا احد عشر کوكبا، 11 ستارے، تو گویا کہ یہ ادارہ 11 ستاروں کی شکل میں علماء کو اور فضلاء کو امت کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جس طریقے سے رات کی اندھیریوں میں ستارے جگمگا کر اجالوں کا کام کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان 11 ستاروں کے ذریعے بھی علاقے کے چپے چپے میں اور علاقے اور اس صوبے کے اس علاقے میں پہنچ کر جہاں پر ارتداد کی آگ لگی ہوئی ہے اور جہاں پر بے دینی کی آگ بھڑکی ہوئی ہے، ایسے علاقوں میں پہنچ کر یہ دین و ایمان کا کام کر کے اپنے اکابرین اور اپنے اساتذہ کے آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون اور دل کا قرار بنے۔ جہاں تک ختم پر اہتمام کا تعلق ہے، اس سلسلے میں علماء کے مختلف طریقے رہے ہیں۔ کبھی تو کسی کتاب کے ختم کا اہتمام کیا جاتا ہے اور کبھی اچانک طلباء کو مطلع کر دیا جاتا ہے کہ آج مجلس کا انعقاد ہوگا۔ دونوں طریقے کا علماء اور مشائخ کے یہاں دونوں طریقے رائج ہیں، دعاؤں میں شامل کرنے کے لیے اور دعاؤں میں شرکت کرنے کے لیے والدین جو فارغ ہونے والے ہیں ان کے والدین اعزاء اور ادارے کے معاونین کو اطلاع کر کے جمع بھی کر دیا جاتا ہے، اور کبھی بغیر اطلاع کے بھی کتاب کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ اکابرین اور بزرگان دین نے دونوں طریقے حسب مصلحت، حسب موقع اپنائے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے ختم کے اہتمام کا، تو آپ یقین جانیے کہ خود باری تعالیٰ نے قرآن پاک کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے کیا، تو قرآن پاک کا اختتام معوذتین پر کیا، اور معوذتین پر اختتام کر کے بھی اگر غور کریں تو انسان کے دو دشمن ہیں، ایک انسان کا دشمن انسان کی شکل میں اور ایک انسان کا دشمن شیطان اور جنات کی شکل میں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قل اعوذ برب الفلق میں حسد کا تذکرہ کرتے ہوئے گویا کہ انسان کے اذیتوں سے بچے، اور شیطانی وساوس کا تذکرہ قل اعوذ برب الناس میں کر کے انسان شیطان سے محفوظ رہے، تو گویا قرآن پاک کا اختتام معوذتین پر کر کے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی انسانوں کے دو دشمن، انسان حاسد کی شکل میں اور انسان جنات اور شیاطین کی شکل میں جو وسوسے ڈالتا ہے، ان دونوں سے حفاظت ہو جائے۔ اس لیے آج ہی ایک بہت بڑے عالم جو دیوبند کے اندر انہوں نے 41 سال تک پیشکار ہونے کی خدمت انجام دی، اتفاق سے میں مدرسہ عائشہ صدیقہ لبنان میں تکمیل بخاری کے بعد بیٹھا ہوا تھا، ان کا فون آیا کہ میں راحت دیوبندی بول رہا ہوں، تو میں نے کہا کہ حضرت آپ نے کیسے یاد کر لیا؟ تو انہوں نے ویسے ہی 2-4 باتیں تسلی کی اور اس کے بعد کہنے لگے کہ تم کچھ بھی ہو جاؤ لیکن معوذتین کو پڑھنا کبھی نہ چوکنا، معوذتین کا اہتمام کرنا۔ الحمدللہ ہمارے جامعہ کلکوا میں یہ اہتمام ہوتا ہے کہ فجر کی نماز کے متصلاً بقیہ طلباء تو قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور دور حدیث شریف کے طلباء اور حضرت بستان بھی یہ ذکر کی مجلس لگاتے ہیں، اور جس میں اللہ کی، لا الہ الا اللہ کی، اللہ کی
اور اللہ کی تسبیح پڑھی جاتی ہے، اور اس کے بعد دعا ہوتی ہے، اور دعا کے بعد جن چیزوں کا اہتمام ہوتا ہے اس میں معوذتین کا بھی اہتمام ہوتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم وہ معوذتین کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ دشمن جنات کی شکل میں ہو یا انسان کی شکل میں، دونوں سے اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ جو کتاب کی تکمیل ہم کر رہے ہیں، یہ کتاب بھی ہمیں اور آپ کو اس بات کی دعوت دے رہی ہے کہ اصل علوم کی باریکیاں نہیں ہے، بلکہ علوم کی باریکیوں کو سمجھ کر اپنی زندگی کو معلوماتی بنانے کی بجائے معمولاتی بنانے کی ضرورت ہے۔ اپنی زندگی کو علم، ریسرچ، تحقیق، اس پر ہمیں اکتفا نہیں کرنا ہے، بلکہ اس سے آگے اپنی زندگی کو عمل والی زندگی بنانا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جہاں تک ختم کا تعلق ہے تو ختم کا اہتمام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، بلکہ ہمارے حضرت استاد محترم حضرت مولانا سید ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے نکتہ نواز تھے، فرماتے تھے کہ قرآن پاک کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے، اور بسم اللہ کے اندر با ہے، اور سورہ ناس کا اختتام سین کے اوپر ہوتا ہے من الجنۃ والناس۔ اب اگر کوئی آدمی بسم اللہ کی با اور من الجنۃ والناس کی سین ان دونوں کو ملا لیتا ہے تو دونوں کو مل کر 10 ہو جاتا ہے۔ یعنی جو کوئی آدمی قرآن مقدس کو اول سے آخر تک اپنا آئیڈیا بنائے تو اس کے لیے تمام مراحل کے اندر 10 ہو جاتا ہے۔ خیر، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، بلکہ یہ دعا بھی کی جاتی ہے کہ اے اللہ ہم آپ سے حسن خاتمہ کا سوال کرتے ہیں، اللہم انا نسألک حسن الخاتمہ۔ تو گویا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب مقدس صحیح بخاری کے موقع پر جو اہتمام کیا جاتا ہے، اس اہتمام میں اس کا بھی دخل ہے کہ ختم کے موقع پر اہتمام کرنا چاہیے، بلکہ ایک مومن جس کی پوری زندگی، جس کی پوری لائف اور اس کی پوری لمحات حیات جو ایمان کے ساتھ گزرتے ہیں، اس کے متعلق بھی یہ آیا کہ کوئی گارنٹی نہیں جب تک کہ انتقال کے وقت لا الہ الا اللہ اس کے ورد زبان ہو۔ اسی لیے فرمایا گیا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس آدمی کا آخری کلام، آخری بول، آخری الفاظ لا الہ الا اللہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت نشی کریں گے۔ تو بہرحال ہمارے اور آپ کے مقتدا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس عظیم کتاب کے اختتام پر ہمارے اکابرین اہتمام کرتے ہیں کتاب کے ختم پر اس طریقے کی مجلس کے منعقد کرنے کا، بلکہ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں جن کا نام ہے محمد ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ۔ محمد ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ شیخ خالد الصدفی نامی شخص مکۃ المکرمہ میں بخاری شریف کو پڑھتے پڑھتے اس کے ختم پر پہنچ رہے تھے۔ ہم اور آپ تو یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مقدس کو ختم کرنا چاہیے، بلکہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جب کبھی کسی موقع پر آسمانی سلطانی وبائیں آئی ہیں تو ایسے موقع پر ام المدارس، مظاہر علوم سہارنپور اور دارالعلوم دیوبند کے اندر اس کا اہتمام رہا ہے کہ پورے کے پورے طلباء بخاری شریف کے 30 پاروں کو الگ الگ ان کو تقسیم کر دیا جاتا ہے اور اس کی باقاعدہ تلاوت ہوتی ہے
اور اس کو پڑھا جاتا ہے، اور اس کے بعد مشکلات کو حل کرانے کے لیے اور دشواری کو حل کرانے کے لیے باقاعدہ بخاری شریف کے ختم کا اہتمام ہوتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں جس دن ہمارے اور آپ کے مخدوم حضرت اقدس مولانا غلام محمد صاحب مستانوی کے بڑے فرزند حضرت مولانا سعید صاحب کا انتقال جس دن ہوا، غالباً 27 مارچ کی شام تھی، اور اس وقت جب حضرت مولانا غلام صاحب کو یہ کہہ کر اسٹیج سے لے جایا گیا کہ آپ کے لخت جگر، دلبند و جگر پیوند حضرت مولانا سعید صاحب کی طبیعت کچھ زیادہ ہی خراب ہو گئی ہے، تو حضرت مولانا کو لے جایا گیا، اور ادھر تقریباً مدینہ المنورہ کے 7 مشائخ، جس میں سے 2-4 تو ایسے کہ جو مسجد نبوی میں بخاری شریف پڑھاتے ہیں، وہ موجود تھے۔ شیخ حامد اکرم بخاری، شیخ صفوان داؤدی، شیخ احمد عاشور، شیخ عامر بہجت، ایسے سب جو مدینہ المنورہ میں مسجد نبوی میں پڑھاتے ہیں، اور اس کے علاوہ مدینہ یونیورسٹی کے 3-4 مشائخ، لبنان کے 2 شیخ، کویت کے 2 شیخ اور یمن کے 2 شیخ ایسے تھے، جس میں سے ایک شیخ نے تو تقریباً شیخ حیدری نے ترمذی شریف میں ایک چیز خصوصیت کے ساتھ آتی ہے جس کو احادیث محفل باب یا محفل باب کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، انہوں نے اس پر النزہہ لأولی الالباب کے نام سے کتاب لکھی، اور ترمذی شریف کی دوسری ایک شرح 27 جلدوں میں لکھی، وہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ تو ایسے موقع پر 7 دن کے اندر پوری ابو داؤد شریف کا درس ہوا، اور ابو داؤد شریف کو اول سے لے کر آخر تک روایتیں پڑھا گیا، اور 7 دن کے اندر پوری کتاب، بلکہ 6 دن کے اندر پوری کتاب کی تکمیل ہوئی۔ تو یہ سلسلہ دیار عالم میں جاری ہے کہ علماء آتے ہیں اور اس طریقے کی کتابوں کو پڑھتے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ شیخ خالد الصدفی نامی ایک بزرگ بخاری شریف کا ختم کر رہے تھے، اور آخری حدیث پر پہنچے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ لگ گئی، تو آنکھ لگی تو خواب میں محمد ابن عربی نے دیکھا کہ شیخ صدفی بخاری شریف کا ختم کر رہے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم باب الاجیاد کے پاس پہنچے ہوئے ہیں۔ کسی زمانے میں باب الاجیاد بہت قریب تھا، وہاں پر پہنچے ہیں، اور پھر جیسے ہی بخاری شریف ختم ہوئی تو رکن یمانی پر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخ صدفی کے بخاری شریف کے ختم کے بعد یہ دعا کی، جس دعا کا لباب اور جس دعا کا خلاصہ یہ ہے، اللہم اسمعنی بخیر، یا اللہ پاک تو نے جب کان عطا کیے ہیں تو ان کانوں کو خیر کی چیز کے لیے، خیر کی چیز کو سننے کے لیے قبول کر لے، ورزقنا بالعافیہ، اور اس کتاب مقدس کی برکت سے ہمیں عافیت والا اور سہولت والا رزق عطا فرما۔ اور پھر تیسری دعا کا جز یہ تھا کہ ہم کو خیر پر متفق اور خیر پر ہم کو متحد فرما۔ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی تکمیل کے موقع پر دعا کی ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ عبداللہ مروزی نامی ایک بزرگ گزرے ہیں، عبداللہ مروزی جو شافعی المسلک تھے، اور شافعی المسلک ہونے کے ناطے کتاب الام کا مطالعہ بکثرت کیا کرتے تھے، اور جب کتاب الام کا مطالعہ کرتے تھے تو ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت ہوئی خواب میں، اور عالم خواب کے اندر پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور امام مروزی کو کہا کہ متى تدرس کتاب الشافعی، کہ کتاب شافعی کب تک پڑھتے پڑھاتے رہو گے؟
کتاب شافعی کب تک پڑھتے پڑھاتے رہو گے؟ میری کتاب کا درس کیوں نہیں لیتے؟ میری کتاب کا اشتغال کیوں نہیں رکھتے؟ میری کتاب کو کیوں نہیں پڑھاتے؟ تو امام مروزی نے دریافت کیا کہ حضرت آپ کی کتاب کون سی ہے؟ آپ کی کتاب کون سی ہے؟ تو اس کے جواب میں فرمایا کہ الجامع الصحیح لمحمد ابن اسماعیل البخاری، محمد ابن اسماعیل بخاری کی جامع صحیح وہ میری کتاب ہے۔ تو گویا کتاب کے اختتام کا اہتمام بھی میں نے ذکر کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ وہ کتاب ہے کہ اس کتاب کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس مجموعے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کتاب سے تعبیر کیا، اپنی طرف اس کو منسوب کیا۔ اور طلباء کے لیے ایک بہت بڑی بات اور بہت عجیب و غریب بات آپ کو کہتا ہوں، اس لیے کہ جب آپ میدان میں جائیں گے تو میدان میں جانے کے بعد آدمی استاد نے طالب علمی کے زمانے میں جب الف جانتا تھا، جب بانی جانتا تھا، تو اس نے ایسی محنت کی، کبھی صرف کی گٹھیاں سلجھائی، کبھی نحو کی گٹھیاں سلجھائی، اور کبھی بلاغت کی کتابیں پڑھائی، اور کبھی جو ہے منطق اور فلسفے سے گزارا، اور پھر تفسیر کی گٹھیوں کو سلجھانے اور سمجھنے کی صلاحیت پیدا کی۔ لیکن ایک مدت کے بعد آدمی جب کبھی اپنے علاقے کے اندر اور اپنے ماحول کے اندر چلا جاتا ہے تو اپنے ادارے سے وابستہ نہیں رہتا اور اپنے اساتذہ سے اپنا تعلق قائم نہیں رکھتا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ رسول اکرم کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک استاد تھے جن کا نام بہت مشہور ہے، عبداللہ ابن منیر۔ امام بخاری کے استاد تھے عبداللہ ابن منیر۔ وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی وجہ سے بہت خوش ہو گئے، بہت خوش ہو گئے، اور خوشی کے اندر دعا دی، خوشی کے اندر دعا دی کہ اللہ تو مولانا محمد ابن اسماعیل کو اس امت کی زینت بنا دے، اس امت کی زینت بنا دے۔ یہ دعا دی، اس دعا کا صدقہ ہے کہ آج شرق و غرب میں، شمال و جنوب میں، جہاں کہیں کتاب کے منتہا اور آخری کتاب کے طور پر کوئی کتاب پڑھائی جاتی ہے اور کوئی کتاب حدیث کی دنیا میں محبوبیت اور مقبولیت کا مقام حاصل کیے ہوئے ہیں، تو یہ وہی کتاب ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے والدین اور اپنے اساتذہ کو خوش رکھتا ہے تو اس کی زندگی باغ و بہار رہتی ہے، اور اگر کوئی اپنے والدین اور اپنے اساتذہ کا دل دکھاتا ہے تو اس کی زندگی وہ جو ہے اجڑ جاتی ہے۔ اسی لیے کسی نے بڑے اچھے انداز میں کہا ہے کہ وابستہ رہ شجر سے اور امید بہار رکھ، وابستہ رہ شجر سے اور امید بہار رکھ۔ ابھی ہمارے مولانا عبد الکریم صاحب، مفتی جمال الدین صاحب، جو ماشاءاللہ صرف مغربی راجستھان کے نہیں اور راجستھان کے نہیں بلکہ پورے ہندوستان کے مقبول علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے، لیکن جو ہے علاقے راجستھان کے علماء کا ایک طرح امتیاز یہ رہا ہے کہ ان کی طبیعت میں سادگی اپنے کمال کے باوجود، اور ان کی طبیعت کے اندر جو ہے تواضع اتنا ہوتا ہے کہ وہ لندن کے اندر بڑے بڑے علاقے کے اندر میں نے دیکھا ان کو، بڑی بڑی مسجد کے اندر میں نے ان کو دیکھا، وہ اپنے اسی لنگی اور کرتے کے اندر اور اسی سادگی کے اندر وہاں پر بھی رہتے ہیں اور وہاں پر بھی اسی طریقے سے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ چیز وہ ہے جو سیکھنے جیسی ہے۔ البلاغۃ من الایمان، سادگی یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، سادگی یہ ایمان کا جز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے بڑوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی۔ تو مولانا مفتی جمال الدین صاحب اپنی محبوبیت اور مقبولیت کے باوجود اپنے ادارے سے ایسے جڑے ہوئے ہیں کہ حسن صاحب کی طرف سے اور اساتذہ کی طرف سے دعوت گئی کہ آپ کو اپنی مادر علمی میں آنا ہے تو فوراً اپنے ادارے کی محبت کے اندر تشریف لے آئے، اور اس کے علاوہ اور بھی علماء کرام ہوں گے، لیکن مجھے جس کا علم ہے ان کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، میں عرض کر رہا ہوں کہ جو آدمی وہ
پودا گلاب کا پھول جو گلاب کے پودے کے ساتھ جڑا ہوا رہتا ہے وہ لہلہاتا ہے، وہ خوشنما ہوتا ہے، لیکن اگر اس کو اس سے توڑ دیا جاتا ہے تو کچھ دیر کے لیے تو اس کی رانائی اور اس کی دلربائی اور اس کی خوشنمائی وہ باقی رہتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ پسماندہ ہو جاتا ہے۔ کہ رات دن کا ہمارا مشاہدہ ہے۔ تو جو طالبین اور جو مدرسے کا فارغ اپنے ادارے سے وابستہ رہے گا اور جو لوگ اپنے والدین سے وابستہ رہیں گے، اللہ پاک ان کو باب و بہار بنا کر رکھتے ہیں، اور جو اپنا رشتہ منقطع کر دیتے ہیں ان سے وہ رانائی اور وہ خوشنمائی سلب ہو جاتی ہے۔ بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقام اور مرتبہ، کتاب بخاری کا مقام اور مرتبہ، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے اس ختم پر اہتمام، ان تینوں باتوں کو ذکر کرنے کے بعد اب آپ کے سامنے میں نے خطبے کے بعد اور درود پاک کے بعد ایک حدیث پاک سنائی، جس حدیث پاک کو حدیث مسلسل بالاولیت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ حدیث مسلسل ہمارے اکابرین، خصوصاً اکابرین ہندوستان کا یہ وتیرہ اور طریقہ رہا ہے کہ وہ بعض مرتبہ کسی کتاب کے شروع ہونے یا کسی کتاب کے اختتام پر ایک احادیث کا مجموعہ جو شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے مرتب کیا ہے، الفضل المبین فی احادیث النبی الامین کے نام سے، الفضل المبین فی احادیث النبی الامین کے نام سے، جس کو شارٹ میں مسلسلات کہا جاتا ہے، تو وہ مسلسلات نامی کتاب کو پڑھنے پڑھانے کا اہتمام ہوتا ہے، جس میں ہر استاد نے اپنے شاگردوں کو مخصوص قسم کے ضیافت کی، مخصوص قسم کے انداز سے اس کو سکھلایا۔ حضرت مولانا تقی صاحب عثمانی دعوت برکاتہم فرماتے ہیں کہ مجھے بہت شوق تھا کہ حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ حدیث مسلسل بیوم عاشوراء، عاشوراء کے دن حدیث پاک ہر محدث نے کسی نہ کسی طالب علم اور کسی نہ کسی طالب حدیث کو سنائی۔ تو کہا کہ میں ایک مرتبہ مدینہ المنورہ پہنچ گیا کہ عاشوراء کے دن کوئی محدث ملے گا تو میں یہ حدیث پاک ان کو جو ہے نا سنا کر اپنا تسلسل قائم کروں گا۔ کہتے ہیں کہ اس وقت کے ایک بہت بڑے محدث تھے، اس محدث کے خواب میں یہ آیا کہ ایک طالب دوسرے ملک سے صرف اس حدیث پاک کے تسلسل کو حاصل کرنے کے لیے آیا ہے۔ چنانچہ اپنے خادم کو بھیجا، ان کو بلایا اور ان کو بلا کر گویا کہ یہ کہا کہ اچھا سناؤ تم جس مقصد کے لیے آئے ہو۔ چنانچہ انہوں نے حدیث مسلسل بیوم عاشوراء سنا کر اپنا تسلسل قائم کیا۔ بعض اوقات سورہ صف کو سنا کر حدیث مسلسل بقراءت سورۃ الصف، سورہ صف محدث سناتا ہے اپنے طلباء کو اور اس کے ذریعے جو ہے تسلسل قائم کیا جاتا ہے۔ ہمارے حضرت الشیخ مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ مسلسلات کے سبق کے دوران، اور حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اسودین کا اہتمام کرتے تھے، یعنی زمزم کا پانی اور کھجور کا اہتمام کرتے تھے۔ ایک حدیث پاک ہے، حدیث مسلسلات میں حدیث ضیافت بالاسودین، تو اس کا اہتمام کرتے تھے۔ آج ہم نے صبح میں جہاں بخاری شریف کی تکمیل ہوئی تو مولانا ہدایت اللہ صاحب نے زمزم اور کھجور پیش کیا اور کہا کہ ہمارے یہاں لڑکیوں کے مدرسے میں جس دن بھی بخاری شریف کا ختم ہوتا ہے ہم تمام طالبات کو اور آنے والے مہمانوں کو اسودین کے ذریعے ضیافت کرتے ہیں تاکہ ہمارے استاد کی سنت باقی رہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس طریقے کی چیزیں اس کتاب کے اندر ہے۔ تقریباً 5 قسم کے مسافے ہوتے ہیں جو ایک محدث اپنے طلباء سے کرتا ہے، جس کو حدیث مسلسل بالمصافحہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ خیر، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں نے اس وقت آپ کے سامنے جو حدیث پاک پڑھی، اس کو حدیث مسلسل بالاولیت، یعنی ہر حدیث پڑھانے والا اپنے مخاطبین کو اور اپنے طلباء کو ایک حدیث پاک سنا کر اولیت کا گویا کہ رشتہ قائم کرتا ہے۔
چنانچہ میں نے یہ حدیث پاک اپنی طالب علمی کے زمانے میں سب سے پہلے اپنے برادر کبیر حضرت الاستاد حضرت مفتی عبداللہ صاحب دعوت برکاتہم سے پڑھی. پھر اس کے بعد ہم نے مشکات کے پڑھنے کے زمانے میں جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین دابیر میں حضرت مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے سنی. پھر اس کے بعد اپنے بچپنے کے زمانے میں مظاہر علوم سہارنپور میں محدث کبیر حضرت الشیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اس حدیث پاک کو سننے کی سعادت نصیب ہوئی ہے. اور اس کے بعد اپنے استاد محترم حضرت الشیخ مولانا محمد یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایک سے زائد مرتبہ. اور یہ جتنے مشائخ ہم نے جن کا تذکرہ کیا ابھی اکرکوا مدینہ شریف سے آئے تھے, ان سب نے بھی اس حدیث پاک کو سنایا. میں چونکہ ان سب حضرات نے شیخ یونس صاحب سے ان مشائخ مدینہ نے پڑھا ہے, اس لیے شیخ یونس صاحب کی سند آپ کے سامنے اس حدیث پاک کے سلسلے میں پیش کر دیتا ہوں کہ ہمارے حضرت الشیخ مولانا محمد یونس جونپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر و مرشد اور اپنے استاد حضرت الشیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اس حدیث پاک کو سنا. اور حضرت الشیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث پاک اپنے پیر و مرشد مولانا خلیل احمد صاحب مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے سنی. اور حضرت مولانا خلیل احمد صاحب مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پاک کو سب سے پہلے سنا حضرت مولانا عبد القیوم بجانوی رحمۃ اللہ علیہ سے. اور حضرت مولانا عبد القیوم بجانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث پاک سنی حضرت مولانا فضل رحمان گنج مراد آبادی سے. اور انہوں نے شاہ اسحاق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے, اور شاہ اسحاق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی سے, اور شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے مسند الکل حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث مسلسل بالاولیت کو سنا ہے. تو گویا کہ اس طریقے سے اساتذہ اور مشائخ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ اس طریقے سے روایت مسلسل بالاولیت کو سنا کر رشتے کا استحکام کرتے ہیں. تو میں نے بھی اپنے استاد کی اس سند کو آپ کے سامنے پیش کر دیا. باقی یہ کہ اس حدیث پاک کے دو نام ہیں, ایک نام ہے با اعتبار متن کے اور ایک نام ہے با اعتبار سند کے. اس کا نام با اعتبار متن کے حدیث مسلسل بالاولیت اور اس کا نام با اعتبار متن کے حدیث رحمت. چونکہ اس روایت کے اندر رحمت کا تذکرہ ہے. رسول اکرم حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم زمین پر رحم کرو, زمین والوں پر رحم کرو. اللہ تبارک الرحیم رحم کرنے والے جو ہے اللہ تبارک و تعالی رحم کرنے والوں پر رحم کرتے ہیں. الراحمون یرحمہم الرحمن یہ تمہید ہے, اور مقصد یہ ہے ارحموا من فی الارض, تم زمین پر والوں پر رحم کرو, یرحمکم من فی السماء آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا. رحمت کہتے ہیں ایصال الخیر الی الغیر مع الشفقہ, خیر پہنچانا غیر کو شفقت اور مہربانی کے ساتھ, اس کو کہتے ہیں رحمت. اور رحمت کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں, اور رحمت کے لیے انسان ہونا ضروری نہیں. اگر کوئی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں پرندہ تڑپ رہا ہے, جانور تڑپ رہا ہے, درخت خشک ہو رہا ہے, اور اس کے علاوہ کوئی بچہ چاہے غیر مسلم ہو یا مسلمان کا ہو, اس کے پیر جل رہے ہیں اور وہ کھلے پیر گھوم رہا ہے, مدرسے کا کوئی طالب علم ہے اور وہ جو ہے اس کے چپل کے چوری ہو جانے کی وجہ سے یا کسی اور چیز کی وجہ سے, مجبوری کی وجہ سے وہ کھلے پیر گھوم رہا ہے, تو اس کو چپل خرید کر پہنانا, یہ تمام کی تمام چیزیں یہ جو ہے خیر کے اندر شامل ہوتی ہے, اور اس کو رحمت کہا جاتا ہے. اس لیے رحمت کے لیے رحمت کے مفہوم میں وسعت ہے. اور
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس کا ترجمہ کسی اردو شاعر نے کیا ہے کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ اگر تم زمین والوں پر رحم کرو گے، آسمان والا تمہارے اوپر رحم و کرم کی بچھار برسائے گا۔ بہرحال یہ تو میں نے تسلسل قائم کرنے کے لیے اپنے اساتذہ کے نقش قدم پر چل کر اس کو آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اب اس کے بعد جو آخری بات ہے، اصل میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑے زیرک اور بڑے ہوشمند محدث ہیں۔ تمام کے تمام محدثین کا رنگ الگ الگ ہے۔ امام مسلم نے ایک ہی موضوع کی روایات ایک ساتھ جمع کر لی، اور ایک ساتھ جمع کر کے اگر کسی کو کسی بھی موضوع اور کسی بھی ٹاپک پر کوئی روایت چاہیے تو وہ مسلم شریف کی طرف رجوع کرے، تو یہ ان کا کام تھا۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 2-3 کام ایسے کیے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ اگر کوئی باذوق طالب علم اس کو اگر پورے ہوشمندی کے ساتھ پڑھے تو اپنے وقت کا بڑا مفکر اور اپنے وقت کا بڑا فقیہ اور اپنے وقت کا زیرک عالم بن سکتا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ فقہ البخاری کی فی تراجمہ، امام بخاری کی سمجھ، امام بخاری کی ذکاوت، امام بخاری کی ذہانت اور امام بخاری کا ماسٹر مائنڈ ہونا، یہ جو ہے ان کے تراجم، ان کے ہیڈنگ اور ان کے عناوین کے اندر ہے۔ فقہ البخاری کی فی تراجمہ، بخاری کا فقہ ان کے تراجم کے اندر ہے۔ روایت ایک ہے حدیث حاتم ابن ابی بلتع، حاتم ابن ابی بلتع والی ایک روایت ہے، اور اس روایت کے اندر ایک عورت ہے کہ جس عورت نے اپنی چوٹی کے اندر ایک چٹھی کو چھپایا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے معلوم ہو جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ گھوڑے سواروں کو ان کے پیچھے دوڑاتے ہیں، اور پھر وہ پکڑی جاتی ہے، اور وہ جنہوں نے اس عورت کو بھیجا تھا حاتم ابن ابی بلتع نے معذرت کی، اور کسی نے گردن اڑانے کی بات کی تو کسی نے کچھ بات کی، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر کہ کچھ بھی ہو لیکن جنگ بدر میں چونکہ اپنی جان کو ہتھیلی میں لے کر اس نے جانفروشی کا ثبوت دیا ہے، اس لیے اس کی کوئی مجبوری ہوگی اس قسم کی حرکت کرنے پر، باقی یہ ہمارے ساتھ غداری یا ہمارے ساتھ دو روحاپن نہیں کر سکتا، یہ کہہ کر حاتم ابن ابی بلتع کو معاف کر دیا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو وہ ایک روایت ہے جس کو آپ نے کتاب المغازی میں جو ہے غزوہ بدر کے عنوان کے تحت اس روایت کو پڑھا ہوگا، لیکن پوری بخاری کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 10 مقامات پر اس روایت کو لائے ہیں، اور کبھی روایت کے پہلے جز سے، کبھی روایت کے دوسرے جز سے، کبھی روایت کے تیسرے جز سے جو ہے اپنا ترجمہ ثابت کیا ہے۔ تو 10 مقامات پر اس روایت کو لا کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الگ الگ مسئلے کا استنباط کر کے اپنی قوت استدلالی اور اپنی قوت فقہی کا ثبوت پیش کیا ہے کہ ایک ایک حدیث سے کتنے کتنے مسائل نکالے جا سکتے ہیں۔ یہ جو فقہا اور یہ جو مفتیان کرام ہیں، لوگ مفتیان کرام کو اگر غور سے دیکھیں تو وہ کتاب اور وہ جو ہے سنت یعنی احادیث نبویہ اور قرآن پاک کے اندر غوطہ زنی کرتے ہیں، پتا مار محنت کرتے ہیں، اور تب جا کر کوئی مسئلہ فقہیہ کا استنباط کیا جاتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب عجیب عناوین قائم کیے۔ جب کتاب شروع ہوئی تو کتاب شروع ہونے کے دوران جو ہے وحی کا عنوان قائم کیا، اور اس کے بعد جو ہے اعمال میں نیت کیسی کرنی چاہیے اس عنوان کو قائم کیا، اور جب جو ہے اخیر میں آئے تو اعمال میں قیمت اور اعمال میں وزن اور اعمال بھاری بھرکم کیسے ہوتے ہیں اس کو لے آئے۔ یعنی آدمی کی زندگی در حقیقت وہی زندگی ہے جو اعمال سے لبریز ہو، اعمال سے لبریز ہو، وہی زندگی مطلوب ہے۔ انسان عمل کرتا ہے، آپ میں سے بہت سے لوگ ماشاءاللہ
آئے ہیں ادارے کی محبت میں، تکمیل بخاری کی محبت میں، لیکن ہم کو چاہیے کہ ہم کوئی بھی عمل کریں. رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، کسی کے دل میں یہ آئے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں روزے داروں کے افطاری کا اہتمام کروں گا، تو کسی کے دل میں یہ آ رہا ہے کہ میں مسافرین کو سحری کراؤں گا، اور کسی کے دل میں یہ آ رہا ہے کہ میں مسجد کے اندر توال رکھ کر جو ہے نا ثواب کماؤں گا. کسی کے دل میں یہ آ رہا ہے کہ میں مسجد کے اندر ایئر کولر لگا کر روزے داروں کو ٹھنڈک پہنچاؤں گا. تو یہ سارے کے سارے اعمال ہیں، لیکن ان اعمال کے اندر 3 جذبات ہونے چاہیے. اعمال کے اندر 3 جذبات ہونے چاہیے. اور جب تک کوئی آدمی اپنے کسی عمل کے اندر 3 جذبات پیدا نہیں کر لیتا، وہاں تک عمل کہے جانے کے قابل نہیں ہوا کرتا. جس کو میں بہت مختصر انداز میں پیش کرتا ہوں. ایک کو کہا جاتا ہے العمل قبل العمل، العمل قبل العمل، اور ایک کو کہا جاتا ہے العمل مع العمل، اور ایک کو کہا جاتا ہے العمل بعد العمل. عمل کرنے سے پہلے ایک عمل کرنا ہے، عمل کرتے کرتے ایک عمل کرنا ہے، اور عمل کرنے کے بعد ایک عمل کرنا ہے. اگر ہمیں اور آپ کو اپنے عمل کو وزنی بنانا ہے، اور اپنے عمل کو بھاری بھرکم بنانا ہے، اور اپنے عمل کو پر اثر بنانا ہے، اور اپنے عمل کو عند اللہ مقبول بنانا ہے، تو اس کے لیے یہ تمام کی تمام چیزیں ضروری ہے. میں آپ کو بتاؤں گا کہ امام بخاری نے انما الاعمال بالنیات کے ذریعے اور ونضع الموازین القسط کا عنوان قائم کر کے ہمیں اور آپ کو اسی چیز کا سبق دیا ہے. العمل قبل العمل. آدمی چاہے کوئی بھی عمل کر رہا ہو، لیکن اس عمل سے پہلے اس کا جذبہ کیا ہونا چاہیے؟ اس کا جذبہ میرا نام ہو جائے کہ فلاں صاحب نے مسجد بنا دی، میرا نام ہو جائے کہ فلاں صاحب نے مسجد کو جو ہے نا رنگ روگن کروایا. اگر جو ہے نا کسی نے کسی کے نام کے لیے ایسا کیا تو خدا پاک کی قسم ایسا عمل اللہ کے یہاں ناقابل قبول ہے. ہم نے اور آپ نے مساجد کے اندر الگ الگ قسم کی تختیاں لگا کر اور الگ الگ قسم کے عنوان لگا کر اور ہیڈنگ لگا کر امت کا وہ طبقہ جو کوڑی سلیٹ ہے، امت کا وہ طبقہ کہ جس کو کچھ پتا نہیں ہے کہ کون کس فرقے کا ہے اور کون کس فرقے سے تعلق رکھتا ہے، وہ تو صرف یہی سمجھتا ہے ہم سب کا قرآن ایک، ہم سب کا پیغمبر ایک، ہم سب کا حاکم ایک، تو ہم کو تو جو مسجد ہے وہ مسجد ساری کی ساری مسجد ہماری ہے. باقی مسجدوں کے اوپر کوئی حنفی ہونے اور کوئی مالکی ہونے اور کوئی شافعی ہونے اور کوئی فلاں فرقے کی اور کوئی فلاں فرقے کی اس قسم کی تختیاں لگا کر ہم منائی بالخیر بنتے ہیں. ہم جو ہے نا خیر کے کام کو کرنے کے جو رواج دینے کی بجائے اس کو روکنے والے بنتے ہیں. ایک مسجد میں ہم نے نماز پڑھی اور نماز پڑھی تو وہاں پر نماز کے بعد اس کی تختی پر نظر پڑی تو عجیب و غریب عنوان لگا ہوا تھا، عجیب عنوان لگا تھا کہ امامت اور تولیت، امامت اور تولیت شورا تبلیغی جماعت اور دیوبند اور حنفی اراکین کے حوالے رہے گی. میں تعجب میں پڑ گیا کہ جو ہے نا اس قسم کے شرائط لگانے کی کیا ضرورت ہے. ارے ہم سب کے سب ایک ہیں، ہم سب کے سب مسلمان ہیں، ہم سب کے سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہے، اور ہم سب کے سب قرآن پاک کے ماننے والے ہیں. ہم اس قسم کی نفرتوں کی دیواریں اور ہم اس قسم کی دوریوں کی دیواریں قائم کر کے اپنے اعمال کو برباد کر رہے ہیں. بلکہ میں تو بڑے ادب کے ساتھ میرا ایک پروگرام امراوتی مہاراشٹر میں ہوا اور تقریباً 350 علماء بیٹھے ہوئے تھے، اور میں نے ان سے بڑے ادب کے ساتھ یہ بات کہی کہ اگر ہمارے نام کے آگے اگر ہم یہ لکھتے ہیں چشتی، نقشبندی اور قاسمی، مظاہری، اشاعتی، یہ نسبتیں لگاتے ہیں اور اس نسبت سے خیر کے کام کے اندر رکاوٹیں آ رہی ہو تو ان نسبتوں کو ختم کر کے ہمیں اپنے آپ کو بغیر نسبت کے رہنا زیادہ گوانا ہے. ان نسبتوں کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ہمیں اپنے اکابرین سے نسبت ہے، اگر ہمیں اپنے اکابرین سے محبت ہے تو ان کے نقش قدم پر چل کر ہم ان کے مشن کو پورا کریں گے. باقی اگر ہم اپنے ساتھ اس قسم کی نسبتیں لگا کر ہم جو ہے لوگوں کو اپنے پاس آنے سے اگر روکنے والے ہیں، ایسے روکنے
دینے کی بجائے ایسی نسبتوں کو تیار کر دینا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ تھے کسی صحابی نے اپنے آگے یہ نسبت نہیں لگائی کہ ہذا من اہل الصفہ، اور یہ جو ہے نا صفہ کے قبیل سے ہے، اور یہ محمدی ہے، اور یہ جو ہے نا فلاں ہے. کسی بھی نسبت نہیں لگائی. اگر نسبتوں کے لگنے سے اور اگر نسبتوں کے آنے سے گجراتی اور غیر گجراتی کا لفظ لانے سے، راجستھانی اور غیر راجستھانی کا لفظ لانے سے، اور بہار اور غیر بہار کا لفظ لانے سے اگر رکاوٹیں خیر کے اندر پیدا ہو رہی ہے تو ایسی رکاوٹوں کو ختم کر کے، ایسی نسبتوں کو ختم کر کے ہمیں صرف کتاب و سنت کے نقش قدم پر چلنا چاہیے. یہی ہمارا اور آپ کا آج کا پیغام ہے. سب سے پہلی بات جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ یہ کہ ہمارے ہر عمل کے اندر ہم بخاری شریف پڑھ رہے ہیں، ہم بخاری شریف کی تکمیل کر رہے ہیں، اس سب سے پہلے العمل قبل العمل، یا اللہ تو راضی ہو جا، اللہ تو راضی ہو جا. اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ. ہم کسی کو ایک جوڑی چپل پہنا کے دے چاہے، ہم کسی طالب علم نے نعت پڑھی اور کسی طالب علم نے تقریر کی اور ہم کو بہت پسند آئی، اور جو ہے 2-3 کے نام پکارے گئے اور 2-3 کے نام وقت کی وجہ سے رہ گئے، تو ہم جو ہے باقاعدہ اس کو ٹاپک بناتے ہیں. ہم نے 100 روپے بھیجے تھے، وہ کہاں گئے؟ ایسا لگتا ہے کہ کوئی کھا گیا. ارے ہم نے تو اس طالب علم کے حوصلہ افزائی کے لیے دیے تھے، اس طالب علم تک پہنچ گئے. آپ کو معلوم نہیں جو اناؤنسمنٹ ہوتا ہے، جو ہے اسٹیج سیکرٹری ہوتا ہے، وہ بعض مرتبہ اپنے ہاتھ میں پیسے پکڑتا بھی نہیں ہے، اور وہ اپنے کسی ساتھی کو کہتے ہیں کہ پہنچا دو طالب علم تک، اور اس کے باوجود ہم غلط فہمیاں کرتے ہیں. تو 100 روپے کے اندر بھی ہم اپنا نام کرنا چاہتے ہیں، 150 روپے میں بھی ہم اپنا نام کرنا چاہتے ہیں. اگر رضائے الہی کا جذبہ ہے، اللہ کو خوش کرنے کا جذبہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہے، تو ہم بڑے سے بڑا کام کر لیں گے. ہمارے جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم تکل کنواں میں ایک بہت بڑی بلڈنگ بنائی گئی جس کا نام دارالاقامہ ہے قصر خدیجہ. قصر خدیجہ ایک نام کی بلڈنگ بن گئی. تو ان کو پتہ چل گیا جنہوں نے رقم دی تھی، انہوں نے کہا کہ مولانا آپ نے نام اس کا قصر خدیجہ رکھ کر ہمارا سارا ثواب ختم کر دیا، ہمارا سارا ثواب ختم کر دیا. ہمارا آپ کا جو ہے نا تعلق نہیں رہے گا، ہم آپ کا تعاون نہیں کریں گے. آپ نے نام کیوں دیا؟ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ تعاون ہمارا جاری رہے تو ایک اور بلڈنگ بناتے ہیں 16 کمروں کی درسگاہ ہے، اور اس میں آپ جو ہے نا کسی کے سامنے ہمارا تذکرہ نہیں کریں گے. 16 کمروں کی بلڈنگ. ان کے خلوص کی بات ہے کہ اس میں سے 8 جگہ پر دارالقرات تجوید کی کلاسیں چل رہی ہے، اور ان کے اوپر ہی حصے میں قرآن پاک کے جید جدہ کی جو ہے نا کلاسیں چل رہی ہے. 16 کلاسیں ان کی طرف سے بنی ہیں، لیکن انہوں نے یہ شرط لگائی کہ اتنے سارے کمروں میں آپ کسی کے سامنے ہمارا تذکرہ تک نہیں کریں گے. تو ایسے مخلصین ہوتے ہیں اور ایسے جو ہے نا اللہ کو راضی کرنے کے جذبہ پیدا کرنے والے ہوتے ہیں کہ بلڈنگ بن گئی اور اس بلڈنگ کو توڑنے کی بات آئی کہ جو ہے نا اس کو آدھا توڑ دیا جائے، تو مولانا نے کہا کہ نہیں، میں اس بلڈنگ کے ایک اینٹ کو بھی توڑ کر میں کسی مخلص کے جذبات سے کو مجروح کرنا نہیں چاہتا ہوں. یہ کہہ کر اس بلڈنگ کو ویسا کا ویسا ہی رہنے دیا. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم مدارس کا تعاون کریں، ہم مساجد کا تعاون کریں، ہم غریبوں کا تعاون کریں، ہم کسی بیوہ کا تعاون کریں، ہم کسی یتیم کا سہارا بن جائیں، لیکن ہم اپنے اندر اللہ کی رضا کا جذبہ رکھیں. العمل قبل العمل، عمل سے پہلے عمل. اور ایک دوسری چیز ہے العمل مع العمل، عمل کرتے کرتے کیا عمل کرنا چاہیے. ایک آدمی عمل تو بہت اچھا کر رہا ہے، عصر کی نماز کے بعد سنتیں نفلیں پڑھ رہا ہے، عصر کی نماز کے بعد نفلیں پڑھ رہا ہے. تو نفل پڑھنا بڑی اچھی چیز ہے، لیکن عصر کی نماز کے بعد نفل نہیں پڑھی جائے گی. عمل بہت اچھا کر رہا ہے، لیکن جب آفتاب سر کے اوپر ہے اس وقت کر رہا ہے، یعنی زوال سے پہلے زوال کے وقت کر رہا ہے، تو عمل تو بہت اچھا ہے، لیکن وہ عمل ایسا ہے
کہ مطابق سنت نہیں ہے، سنت کے مطابق نہیں ہے. اس لیے العمل مع العمل، ہر عمل کرتے وقت سنت کا اہتمام، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اور فرمان اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق یہ عمل ہے یا تعلیمات سے ہٹ کر یہ عمل ہے. تو دوسری چیز جس کو کرنا ہے وہ ہے العمل مع العمل، یعنی مطابق سنت. تو رضائے الہی کا جذبہ جس کو خلوص سے تعبیر کر لیجئے، جس کو جو ہے للہیت سے تعبیر کر لیجئے، اور اتباع سنت کا جذبہ عمل کے وقت سعدی علیہ الرحمہ نے بڑے اچھے انداز میں اس کو یوں کہہ دیا کہ خلاف پیغمبر کسے ناگزیر، خلاف پیغمبر کسے ناگزیر کہ ہرگز بمنزل نخواہد رسید. کہ جو کوئی آدمی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر اور کٹ کر اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ کر اور سنت کے خلاف کسی بھی عمل کو کرے گا تو وہ کبھی بھی منزل مقصود کو نہیں پہنچ سکتا. تو ایک دوسری چیز یہ ہے العمل مع العمل. اور تیسری چیز جس کا اہتمام کرنا چاہیے، ماشاءاللہ آپ نے بخاری شریف پڑھ لی، پڑھانے والوں نے پڑھا دی، مہمانوں نے آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے بہت زیادہ انعامات کا اہتمام کیا، کسی نے کتابوں کے دینے کا، کسی نے دستار کا، اور ہمارے جو ہے نا اس ادارے کے ذمہ داروں نے اور ارکان شورا نے، حاجی حسن صاحب، حسین صاحب، اور اس کے علاوہ ان کے بھائیوں نے، اور اس کے علاوہ ہمارے حاجی رمضان صاحب وغیرہ نے آپ کے لیے اتنی بڑی مجلس کا اہتمام کیا. تو یہ ساری کی ساری چیزیں کی، لیکن اس کے اندر عمل ہو جانے کے بعد سب سے بڑی چیز جو ہے وہ فکر قبولیت عمل کی ہونی چاہیے. فکر قبولیت عمل کی ہونی چاہیے. اللہ پاک تو نے بخاری پڑھوا دی، اور اللہ پاک تو نے بخاری پڑھنے کی توفیق دے دی، اور اللہ پاک تو نے کسی عالم دین کو سننے کی توفیق دے دی، لیکن اللہ پاک میرے اس عمل کو تو قبول بھی کر لے، میرے اس عمل کو تو قبول بھی کر لے. یقین جانیے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اور کعبۃ اللہ کی تعمیر کیسے کر رہے ہیں؟ بے سر و سامانی کے عالم میں، لپودک میدان میں، اور جو ہے جو پہلے کی بنیادیں تھی اسی بنیادوں کو اٹھا رہے ہیں، اور اٹھاتے اٹھاتے لفٹ جس کا تصور تک اس زمانے میں نہیں تھا، جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم و اسماعیل نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، اس پتھر نے لفٹ کا کام دیا، اس پتھر نے لفٹ کا کام دیا، اور اللہ کی نظر میں وہ اتنا محبوب ہوا کہ حضرت ابراہیم کے نقوش اس پتھر کے اوپر جو ہے ثبت ہو گئے. تو اللہ پاک کو اتنا پسند آیا کہ تمام قیامت تک آنے والے معتمرین کو، حجاج کو اس بات کا مکلف بنایا کہ جب جب بھی تم طواف سے فارغ ہو جاؤ تو طواف سے فراغت کے بعد دو گانا واجب جو ہے 2 رکعت نماز مقام ابراہیم پر آ کر ادا کرو. اور سارے لوگوں کو کہہ دیا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ مقام ابراہیم کو اپنی نماز کی جگہ بناؤ. یعنی اس اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کے اس عمل کے مقبول ہونے میں کیا شبہ ہے. لیکن اتنا سارا کارنامہ انجام دینے کے بعد بھی جب کعبۃ اللہ کی تعمیر مکمل ہو چکی تو کسی طریقے کے اترانے کی بجائے اللہ کے دربار میں اتنا ہی کہا ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا. مولا تو قبول کر لے، مولا تو قبول کر لے، مولا تو قبول کر لے. ابراہیم و اسماعیل جس کو خلیل اللہ ہونے کا شرف حاصل، جن کو ذبیح اللہ ہونے کا شرف حاصل، لیکن ان سب کے باوجود انہوں نے اس کو اس قدر جو ہے اہمیت دی کہ اپنی قبولیت کے لیے دعائیں کروائی، اللہ پاک سے قبولیت عمل کی فکر کروائی. اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک دلہن ہے اور وہ دلہن کو سجایا جا رہا ہے، تیار کیا جا رہا ہے. دلہن کو تیار کرتے کرتے اس
کی سہیلیاں اس کو لال جوڑا پہنا رہی ہے، اس کی مہندی کی تعریف کر رہی ہے کہ اس مہندی میں تو حقیقی معنی میں دلہن لگ رہی ہے، کوئی کہتی ہے کہ پری لگ رہی ہے، اور کشمیر کے اندر تو ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے کہ تو چیری لگ رہی ہے، وہاں پر چیری کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں اس کو کہی جا رہی ہے، کبھی اس کے پلوں کو سیدھا کیا جا رہا ہے، کبھی اس کے پاسیب کو سیدھا کیا جا رہا ہے، لیکن وہ کوئی رسپانس نہیں دے رہی، وہ دلہن کوئی رسپانس نہیں دے رہی ہے۔ تو سہیلیاں اس کو چھیڑتی ہے کہ کیا بات ہے، کوئی ٹینشن ہے کیا، کوئی تکلیف ہے کیا، ہم تو تمہاری خوشی میں شریک ہے اور تو جو ہے ذرا بھی ہم کو رسپانس نہیں دے رہی ہے۔ تو بہت دیر کے بعد وہ دلہن کہتی ہے کہ تمہاری نظر میں اگر میں اچھی ہو گئی تو اس سے کیا مطلب، جس کے لیے تیار ہو رہی ہوں معلوم نہیں اس کی نظر میں اچھی لگتی ہوں کہ نہیں لگتی۔ ہم دنیا کے اندر چاہے کتنے بڑے اعمال کر لیں اور دنیا کے اندر چاہے کتنے اونچے اعمال کر لیں اور دنیا کے اندر ہمارا نام ہو جائے اور لوگ ہم کو مفسر بھی کہہ لے، محدث بھی کہہ لے اور لوگ ہمارے ساتھ بڑے بڑے معاملات بھی کر لے، لیکن اگر اللہ کے دربار میں پہنچے اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ دنیا میں جتنا نام و نمود ہو رہا تھا ہو گیا، لیکن تمہارے عمل کے اندر ریاکاری تھی، تمہارے عمل کے اندر دکھلاوا تھا، تمہارے عمل کے اندر نام و نمود اور شہرت کا جذبہ تھا، اور یہ کہہ کر اگر ہمارے عمل کو رد کر دیا جائے تو ہم کسی کام کے نہیں رہیں گے۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ یہاں ایسے رہو کہ ویسے رہو، یہاں ایسے رہو کہ ویسے رہو، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہو۔ اللہ پاک ہم سب کے اعمال کے اندر حق تبارک و تعالیٰ للہیت اور خلوص پیدا فرما دے، ہمارے اعمال میں جو ہے ہمارے اعمال کی قبولیت کی فکر اللہ پاک پیدا فرما دے۔ ہر آدمی کو ہم کسی سے مسکرائیں، ہم کسی کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کریں، لیکن ہر موقع پر ہماری فکر ہونی چاہیے کہ اللہ تو راضی ہو جا اور تیرے یہاں اس عمل کو قبول کر لے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب کو ختم کرتے ہوئے کتاب توحید کا عنوان قائم کیا، اور کتاب توحید کے عنوان کے تحت وہ لوگ جو اللہ کی وحدانیت کے سلسلے میں عقل سے اللہ کی یکتائیت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے اور اللہ کی وحدانیت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، اور وہ عقل کی کسوٹی پر ساری باتوں کو جو ہے پرکھنے کی کوشش کرتے تھے، ان میں سے ایک بات یہ بھی ان کے اندر تھی کہ وہ قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے یا نہیں تولے جائیں گے۔ اس سلسلے میں ان کا نظریہ یہ تھا کہ اعمال نہیں تولے جائیں گے، تو اس پر قرآن مقدس کی آیت کریمہ کو لا کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو بڑی قوت کے ساتھ ثابت کر رہے ہیں کہ باب قول اللہ تعالی ونزع الموازین القسط، عنوان کبیر، بڑا ہیڈنگ، یہ تو کتاب توحید والرد علی الجہمیہ کا عنوان ہے، لیکن اس کا ذیلی اور آخری عنوان جو 58 نمبر کا باب ہے، اور 58 نمبر کے باب کے آغاز میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کی آیت کو جو ہے عنوان بنا کر اسی کی تشریح کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ وتیرہ ہے اور یہ طریقہ ہے، اور یہی طریقہ اکثری طور پر صاحب ریاض الصالحین امام نووی کا بھی ہے کہ کسی عنوان کو قائم کرتے ہیں، مثال کے طور پر باب الصبر کو قائم کیا تو صبر کے سلسلے کی جتنی روایات ہو سکتی ہے، جتنی آیات ہوتی ہے اس کو پہلے لاتے ہیں، شکر کے سلسلے کی آیات پہلے لاتے ہیں، اور اس کے بعد اس کی تحقیق کرنے کے بعد پھر جو ہے اس سلسلے کی روایات لاتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس عنوان پر آیت لائے تاکہ یہ آیت کریمہ کی تفسیر آنے والے حدیث بن جائے، آنے والی حدیث اس آیت کریمہ کی تفسیر بن جائے، اس لیے فرمایا گیا باب قول اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم رکھیں گے موازین کو۔ اب یہ بات جو ہے طلباء کو تو اس لیے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کے استاد محترم نے اس سے پہلے نہ معلوم کتنی جگہ پر موازین یہ کس کی جمع ہے، موازین کو جمع کیوں لائے، یا تو تعظیم کے لیے لائے ہیں، یا متعدد اشخاص کے متعدد قسم کے میزان ہوں گے، یا متعدد اعمال کے متعدد قسم کے میزان ہوں گے، لیکن سب سے اچھا جواب یہی ہے کہ تعظیم کے خاطر موازین کو جمع لائے ہیں۔ ہم
قائم کریں گے میزان عمل کو، انصاف کے ترازو کو قیامت کے دن۔ تو گویا اس کو لا کر اشارہ کر دیا اس بات کی طرف کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انصاف کا ترازو قائم نہیں ہوگا، اس کی بجائے قرآن یہ کہتا ہے کہ انصاف کا ترازو قائم ہوگا، تو انسان اور مخلوق کے اقوال کے سامنے خالق کے قول کا زیادہ اعتبار ہے۔ اس لیے وہ لوگ جو اپنی عقل کی کسوٹی پر جو ہے نا پرکھتے ہوئے انکار میزان کرتے ہیں، ان کا رد قرآن پاک کی آیت کریمہ سے مثبت انداز میں امام بخاری نے فرمایا ہے۔ اس کے بعد ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اعمال تولے جائیں گے یا صحائف تولے جائیں گے یا صاحب اعمال تولے جائیں گے۔ امام بخاری مثبت انداز میں طلبہ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں کہیں مخالف سے مخالف ماحول ہو اور اپنے خلاف حالات ہوں، ایسے موقع پر کسی کا رد کرنے کی بجائے اور کسی کا جواب دینے کی بجائے انسان کو چاہیے اور عالم دین کو چاہیے، حکمت عملی اس میں ہے کہ آدمی مثبت انداز میں کام کرے۔ منفی انداز میں کام کرنے سے نقصان ہوتا ہے اور مثبت انداز میں کام کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نہیں کہا کہ جو لوگ صحائف اعمال یا جو لوگ جو ہے نا اشخاص کے ترازو وزن کی بات کرتے ہیں وہ غلط ہے اور اعمال کو تولا جانا یہی صحیح ہے، ایسا نہیں، بلکہ مثبت انداز میں کہا گیا کہ بنی آدم یعنی انسانوں کے اعمال بھی تولے جائیں گے، اقوال بھی تولے جائیں گے۔ اقوال کے تولے جانے سے طلبہ کو خصوصیت کے ساتھ اس بات کی تلقین کی جا رہی ہے کہ اب عالم ہو جانے کے بعد اب جو ہے نا آپ کے سر کے اوپر دستار فضیلت کے بن جانے کے بعد آپ کے اوپر یہ دستار فضیلت نہیں ہے، یہ دستار مسئولیت ہے، ذمہ داری کی دستار ہے، اور ذمہ داری کی دستار آنے کے بعد آپ کا قول اور آپ کا بول اور آپ کا عمل تو سنت کے مطابق ہونا چاہیے، اور قول یہ بھی مطابق سنت توڑ کر ہونا چاہیے، بے لگام بن کر نہ کسی کا ٹھٹھا، نہ کسی کا مذاق، نہ کسی کی غیبت، نہ کسی کی توہین، اس قسم کا کوئی عمل ہم سے صادر نہیں ہونا چاہیے۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول کو لے کر وہ جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کرتے ہیں کہ پستاس کے لغت میں ایک لغت تو پستاس ہے، ایک لغت پستاس ہے، لیکن پستاس کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ رومی زبان کا لفظ ہے اور رومی زبان میں اس کو عدل سے یعنی عدل کے معنی میں پستاس آتا ہے۔ بس اس پر علماء نے کلام کیا کہ غیر عربی کا لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ سیدھی بات ہے کہ جب قرآن پاک نے قرآن عربی کا دعویٰ کیا اور عربی لفظ کا جامع پہن کر یہ لفظ جب استعمال عربی زبان میں ہو گیا تو اب اس چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اجمی الفاظ کا استعمال قرآن میں ہوا یا نہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے الاتقان فی علوم القرآن، اس میں انہوں نے اس بات کی تحقیق کی ہے کہ کتنے الفاظ ایسے ہیں کہ جو عربی قرآن پاک میں بھی استعمال ہوئے ہیں اور دوسری زبان کے بھی الفاظ تھے۔ اس کے بعد دو لفظ اور لائے ہیں، القسط، یا تو یہ باب ضرب یضرب سے ہے یا یہ باب افعال سے ہے، لیکن دونوں کے معنی میں فرق ہو جاتا ہے۔ اگر مجرد میں ہو تو یہ اس کا فاعل قاصد آئے گا اور قاصد کو ظالم کے معنی میں آتا ہے، اور قرآن پاک نے اس کو استعمال کیا اما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا۔ لیکن اگر یہ باب افعال سے ہے تو ایسی صورت میں یہ عدل کے معنی میں اور انصاف کے معنی میں ہے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ بہرحال اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جس روایت کو لائے ہیں، اس روایت کا نام اور اس روایت کا لقب دنیا حدیث میں حدیث تسبیح ہے، حدیث تسبیح ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث تسبیح کو پوری بخاری شریف میں 3 جگہ بولا ہے۔ پوری بخاری شریف میں حدیث تسبیح کو 3 مقام پر لائے ہیں۔ ایک مقام تو وہ ہے کہ جہاں پر باب الایمان والنذر کے تحت لائے ہیں، اور دوسرا مقام وہ ہے کہ جہاں پر باب فضل تسبیح کے تحت آئے ہیں، اور تیسرا مقام وہ ہے کہ جہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو
اس روایت کو بابو قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ کے تحت لائے ہیں. تو گویا کہ 3 مقام پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں، لیکن 3 استاد سے لائے ہیں. حضرت زہیر بن حرب ان کے استاد امام بخاری کے، اور دوسری روایت میں قتیبہ ابن سعید استاد، اور اس روایت میں حضرت احمد ابن اشقاق استاد. تو احمد ابن اشقاق جو امام بخاری کے استاد ہیں، ان کی روایت سب سے اخیر میں اس لیے لائے کہ لقیتہ بمصر اخیرا، امام بخاری نے اپنے اس استاد کی ملاقات مصر کے اندر اخیر میں کی. اور ان کے متعلق اصحاب جرح و تعدیل یہ کہتے ہیں صدوق امین حجت، یہ ایسی شخصیت ہے کہ اصحاب جرح و تعدیل کے پیمانے پر معمول بھی ہے، صدوق یعنی سچے بھی ہیں، اور قابل استدلال بھی ہے. ان کے استاد محمد ابن فضیل، اور ان کے استاد عمارہ ابن قعقاع، اور ان کے استاد ابو زرعہ، اور ان کے استاد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ گویا کہ تقریباً اگر حضرت ابو ہریرہ کے واسطے کو شمار کرتے ہیں تو یہ روایت خرافی ہے. اور جو ہے نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور امام بخاری کے درمیان 5 واسطے. ہم نے یہ کتاب 2 جگہ پر پڑھی، فلاح دارین میں حضرت مفتی احمد دہماد صاحب سے جو شاگرد ہیں حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور مظاہر میں حضرت شیخ یونس صاحب سے جو شاگرد ہیں حضرت شیخ زکریا سے. ایک اعتبار سے 25 واسطوں سے یہ روایت پہنچی ہے، اور ایک اعتبار سے یہ کتاب ہم کو 23 واسطوں سے پہنچی ہے. پارا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اور فرمان کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلمے ایسے جو رحمان کی نظر میں محبوب ہے، زبان پر ہلکے پھلکے ہیں، میزان میں بھاری بھرکم ہے. اب اگر کسی کو یہ پتا چل جائے کہ فلانی چپل ایسی کمپنی نے ایجاد کی ہے کہ پہننے میں بالکل ہلکی پھلکی لیکن 2-2 سال تک چلتی ہے، تو آدمی اس کو لینے کے لیے لپکتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلاغت کے اعتبار سے تشویق الی المتاخر، اخیر میں آنے والی بات کی طرف شوق پیدا ہو جائے، اس کے لیے فرماتے ہیں جانتے ہو 2 کلمے ہیں رحمان کو محبوب ہے. ارے جلدی بتاؤ وہ 2 کلمے جو رحمان کو محبوب ہے کون سے ہیں؟ کہتے ہیں کہ وہ زبان پر ہلکے پھلکے ہیں. ارے اور اشتیاق پیدا ہوا کہ اور جلدی بتا دو. ارے یہی نہیں، میزان عمل میں وزنی ہیں. وہ کون سے ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. آپ میرے ساتھ پڑھتے رہیے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. ایک بات صاحب مدارج النبوہ کے حوالے سے کہہ دوں اور اس کے بعد اپنی بات کو ختم کر دوں. صاحب مدارج النبوہ کے حوالے سے ہمارے استاد حضرت مولانا سید ذوالفقار احمد گوالیری نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی فجر کی سنت اور فرض کے درمیان، فجر کی سنت اور فرض کے درمیان اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر 111 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتا ہے تو رزق کے دروازے کبھی اس کے اوپر تنگ نہیں ہوں گے، ہمیشہ رزق کے دروازے اس کے اوپر کھلے کے کھلے رہیں گے. اس لیے فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کریں، اور سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کو. اور پیر ذوالفقار نقشبندی فرماتے ہیں کہ اگر کسی بھی نماز کے بعد کوئی آدمی 21 مرتبہ یا رحمان یا رحیم یا ہادی اگر اس کے پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، اللہ پاک اس کی ہر مراد کو پوری فرمائیں گے، ہر گناہ سے بچائیں گے. بلکہ اگر وہ کافر کو اگر آپ لکھ کر دے اور وہ بھی عقیدت کے ساتھ پڑھے گا یا رحمان یا رحیم یا ہادی، تو اللہ پاک اس کو ایمان کی دولت سے مالا مال کرے گا. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنی زندگی کو معلوماتی بنانے کی بجائے معمولاتی بنائیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام پر اپنے میزان کو وزنی بنانے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے، اس پر اپنی اس حدیث کی کتاب کو ختم کر کے ہم سب کو اس کی تلقین کی، اس پر راغب کیا کہ اپنے عمل کو
جو ہے وزنی بنانے اور اپنے ترازو کے اعمال کو وزنی بنانے کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سال بھر جس استاد محترم نے یہ کتاب اور جو ہے نا ان کے اساتذہ نے دوسری کتابیں پڑھائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شرف قبولیت عطا فرمائے، ان کے اساتذہ کو محبوبیت اور مقبولیت عطا فرمائے۔ اس کتاب کے جتنے بھی شارحین، اس کتاب کے جتنے بھی محشین ہیں، اللہ پاک ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اور جو حضرات اس ادارے کے ذمہ دار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان ذمہ داروں کے دلوں میں جتنی محبت ادارے کی ہے، معاونین کے دلوں میں جتنی محبت ہے، اللہ پاک مزید اس میں ترقی عطا فرمائے۔ جتنے حاضرین جس امیدوں کے ساتھ اور جن نیتوں کے ساتھ آج کی اس مجلس میں شریک ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے آنے کو قبول فرمائے، سب کی دلی مرادوں کو پوری فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر ایمان پر حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا۔ حضرت کا واپسی کا سفر بھی ہے، اس لیے ہم نے حضرت سے درخواست کی کہ ذرا درس کو مختصر کر دیں، اور الحمدللہ بہت ہی اچھے انداز میں آخری درس ہم سب کے سامنے پیش ہوا، ہم سب محظوظ ہوئے۔ اب ہم اس مجلس کے صدر حضرت مولانا مفتی جمال الدین صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنے کچھ تاثراتی جملے ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ محترم دوستو، بزرگوں، اس جگہ پر اب تاثراتی جملے بیان کرنے کا حضرت نے فرمایا ہے، الحمدللہ اس سے زیادہ کیا بڑی خوشی ہوگی کہ اس ادارے کے اندر الف با سے شروع ہو کر کے آج بخاری شریف کا ختم ہو گیا، اس سے بڑھ کر کیا خوشی ہوگی۔ الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس مادہ علمی کو بہت زیادہ ترقی سے نوازے اور مزید ترقی سے نوازے۔ یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے، اور ہمارے لیے بہت اونچی بات ہے کہ ہمارے اس مغربی راجستھان کے اندر ایک دور حدیث تک کا ادارہ قائم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو مزید ترقی سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اس کے بعد میں اس ادارے کے سابق صدر المدرسین حضرت مولانا سلیمان احمد بشیر ندوی سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے تاثرات پیش فرمائیں۔ ابھی تقسیم انعامات اور دستار فضیلت کا پروگرام بھی ہے اور تکمیل حفظ قرآن بھی ہے۔ درخواست کریں گے حضرت سے کہ مختصراً اپنے تاثرات پیش کریں۔ باللہ وبہ نستعین، اما بعد۔ مخدوم گرامی، حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب فلاحی، علاقے کے موقر علماء کرام، شہر کے معززین، اساتذہ دارالعلوم، ائمہ، طلباء، مختصر وقت میں آپ کے سامنے ساری بات آ چکی ہے۔ حضرت کی ٹرین ہے، دعا بھی ہونی ہے، تقسیم انعامات بھی ہونے۔ حضرت نے بڑی ایک قیمتی بات کہی ہے جس کو میں دہرا دوں، وہ ہے عمل سے پہلے عمل، عمل کے ساتھ عمل اور عمل کے بعد عمل۔ پوری زندگی کا نچوڑ ہے اس کے اندر، طلباء کے لیے بھی، عوام کے لیے بھی، ان کے لیے بھی جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی جو اب تک نہیں کر سکے، ان کے لیے بھی جو کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے، اور یہ چیز تینوں جو فارمولہ ہے
وہ صرف آخرت کے لیے نہیں ہے، دنیا کی زندگی کے لیے بھی ہے، چاہے وہ دنیا کے کام ہوں یا آخرت کے کام ہوں۔ جو کام ہم کر رہے ہیں یا کرنے جا رہے ہیں، ان سب میں اگر یہ 3 چیزیں اپنا لی جائیں، عمل کے پہلے عمل جس کا تعلق نیت سے ہے، اور عمل کے ساتھ عمل، محنت، کوشش، کاوش، بھاگ دوڑ جتنی ہونی چاہیے وہ، اور اس کے ساتھ ساتھ عمل کے بعد مقبولیت کی دعا، یہ 3 چیزیں اگر ہم کی زندگی میں آ جائے تو یہ ہماری زندگی کے لیے اور آخرت کے لیے کافی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان تینوں چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رہی بات تعلم عربیہ اسلامیہ کی تو ماشاءاللہ بہت کچھ بات آ چکی ہے۔ ہم یہ دعا کریں گے کہ اللہ رب العزت اس برق کو مزید ثمرآور بنائے، مزید مفید بنائے، اور جو کام ہو رہا ہے اس میں دن دگنی رات چوگنی ترقیات ہو۔ اور عوام سے میں درخواست کروں گا کہ آپ حضرات اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں ماشاءاللہ جب یہ کام ہو رہا ہے، لیکن ہمارے لیے اور بہت سارے کام ہیں۔ آپ سب آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ساری تعمیرات ادھوری پڑی ہیں، دائیں بھی ادھوری ہیں، بائیں بھی ادھوری ہیں۔ ابھی یہ باغ بہت کچھ آپ سے چاہتا ہے، پتہ نہیں کیسے آپ کو دیکھ کر کے یہ دل میں تمنا نہیں ہوتی کہ اس باغ کو مزید چمنزار ہونا چاہیے، مزید اس کے برگ و ثمر کو اور پھیلاؤ والا ہونا چاہیے، مفید ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں پورے دارالعلوم کو دیکھیں آپ تو آپ کو بلڈنگ کہتی نظر آئے گی کہ میں ادھوری ہوں، مجھے پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دعاؤں کے ساتھ مہمانوں کو میں مبارکباد دیتا ہوں، اور انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تقریباً ان سال 8 طلباء نے قرآن کریم مکمل حفظ کیا ہے، وہ اپنا آخری درس پڑھیں گے، آخری آیات قرآن کریم کی صورتیں پڑھیں گے۔ ایک ساتھ پڑھ لیں سب تاکہ مختصر انداز میں ایک ساتھ پڑھ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين آمين. حضرت کے ہاتھوں اور معزز علماء کرام کے ہاتھوں فارغ ہونے والے اور حفظ کی تکمیل کرنے والے طلباء کے سروں پر دستار سجائی جائے گی. میں طالب علم کا نام پکار رہا ہوں، وہ طالب علم آگے آتے جائیں. اور یہاں اسٹیج پر جو معزز علماء کرام ہیں، مولانا محمد اکبر صاحب امینی، حضرت مولانا قاری عبداللہ صاحب سابق استاد دارالعلوم دیوبند، صدر المدرسین قاسم العلوم چانیوں کی ڈھانی، حضرت مولانا مفتی جمال الدین صاحب، مولانا صدیق صاحب، یہ سب حضرات آگے تشریف لے آئے. حضرت اپنے ہاتھوں سے دستار فضیلت باندھیں گے اور آپ حضرات بھی اس میں شریک کریں. حضرت مولانا سلیمان احمد بشیر ندوی صاحب، مولانا احمد اللہ صاحب، یہ بھی یہاں کے پرانے فیض یافتہ ہیں اور الحمدللہ مدرسے سے عقیدت و محبت رکھتے ہیں. عبدالرؤوف محمد عمر بنیانہ جیسلمیر کے ہیں اور شروع سے لے کر آخر تک یہی تعلیم حاصل کی ہے. عبدالرحیم مولانا احمد پچپدرا راجستھان باڑمیر کے ہیں. یہ سند بھی دیتے ہیں. محمد بنیامی ولد محمد حسن باڑمیر راجستھان. ان سب طلباء کے والدین اور سرپرست بھی یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں. اگر وہ آگے آ سکیں، کوئی جھجک نہ ہو تو وہ بھی آگے آ سکتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے یہ دستار باندھنے کی سعادت میں شریک ہو سکتے ہیں. محمد شفیع نصیر الدین نواتلا راجستھان. شہاب الدین بیاور کے ہیں راجستھان کے، آگے تشریف لائیں. علی محمد رمضان صاحب ٹھیکیدار الحاج محمد حسن صاحب غوری بھی آگے تشریف لائیں. محمد یاسین بن محمد سلیمان باڑمیر راجستھان. محمد آصف بن فضل الدین باڑمیر راجستھان.
محمد مرغوب بن محمد مشتاق سوائے مادھوپور راجستھان. مشتاق علی بن محمد ایوب کرولی راجستھان. محمد سلطان بن محمد قربان جودھپور شہر جودھپور راجستھان. محمد اشفاق بن محمد محسن باڑمیر راجستھان. اس طالب علم کے دادا محترم حاج عبد الشکور صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں. وہ حاجی عبد الغفور صاحب کے طالب علمی کے دور میں خادم بھی رہے. بڑی سعادت کی بات ہے. یہاں کے فیض یافتہ بھی ہیں اور مبارک ہو سجیے مجلس ختم بخاری ہے. مبارک ہو سجیے مجلس ختم بخاری ہے. مبارک ہو سجیے مجلس ختم بخاری ہے. نمایاں چار جانب جلوہ انوار باری ہے. ہنسی گلزار بیتی پر گٹا رحمتیں جن بچوں نے خدا حفظ مکمل کیا ہے محمد محتشم سہارنپور اتر پردیش. یا کی خاک شمع نور حق سے جگے اسلام الدین محمد حنیف بن اسلام الدین باڑمیر. تبدیل پائی ہے سجائے علم حکمت کا گسی گلزار. مولانا اکرام ناظم تعلیمات جامع العلوم سکلہ دنیا میں بازار بیتی ہے. مولانا عبدالحکیم صاحب مدرس مدینہ العلوم کھگڑیا آپ پیار کے تشریف لائے اور بچوں کی دستان سبب سجا. جاری ہے دلوں پر محمد آصف بن محمد آفا. عشق جاری ہے محمد آصف بن محمد آفا. یہی سامان باری ہے. مبارک ہو محمد غفران بن محمد مصطفیٰ. روحانی. مبارک محمد ناصر بن محمد عارف پورنیہ بہار. روحانی. محمد غلام بن محمد صدر اللہ دربھنگہ بہار. محمد ابرار یا محمد عباس نور میوات ہریانہ. محمد یوسف محمد آفاق کشن گنج بہار. اور حق سے جگہ بگایا ہے یہاں کا پتا پتا. نور حق سے جگہ بگایا ہے یا عبد الکریم محترم شیخ لاسانی. یا پہ حضرت جاوید مسلم شیخ ثانی. یا کار کوئی استاذی محبوب لگتا ہے جوان مطلوب لگتا ہے. یا کار کوئی استاذی محبوب لگتا ہے. مبارک ہو سجیے مجلس ختم بخاری ہے. بھائی بیٹھ جائیں طلبہ بیٹھ جائیں مہمان بیٹھ جائیں مجلس اور یہ موبائل رکھ دیں. بخاری ہے. موبائل رکھ دیں آپ حضرات بیٹھ جائیں. دعا ہونی ہے انعامات حضرت کو جلدی جانا ہے. ہمارے ہاں سال بھر طلبہ کو تقریر اور تحریر کی مشق کرانے کے لیے انجمن کا پروگرام ہوتا رہتا ہے اور مختلف